السلام علیکم اسٹوڈینٹس بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں محنت کی عظمت۔ ہم نے اس کا معنی و مفہوم پڑھا کہ محنت جو ہے وہ کرنا اسلام میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، محنت کرنے والے کو اللہ اور اس کے نبی کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کتنی اہمیت اسلام میں اس کو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا ہوا دیکھے۔ ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پڑھا، ہم نے مختلف انبیاء کا جو ہے وہ اسوہ پڑھا کہ وہ کیسے محنت کرتے تھے، ان کے جو ہے وہ ہم نے پیشے پڑھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس کپڑے سلائی کرتے تھے، حضرت ہود جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی بیٹا لوہے کا کام کرتے تھے، مختلف آلات بناتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ وہ غلہ بانی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ غلہ بانی کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں محنت کرنے کی، عظمت کی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں صرف بتایا نہیں ہے بلکہ محنت کا جو ہے وہ کرنے کا ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ اسوہ حسنہ تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ محنت کیسے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے ان کی پاک زندگی سے ہمیں جو ہے وہ اس کا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے تمام ذاتی کام کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، وہ کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، لکڑیاں جو ہے وہ لے آتے، گھر کی صفائی کر لیتے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں اور غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام مزدور کی طرح ہی اس میں حصہ لیا اور اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عملی طور پر اس میں شریک ہوئے۔ الغرض جو ہمیں دوسرے تمام انبیاء کرام ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی جو عظمت کا راز ہے وہ محنت کرنے میں ہی پوشیدہ ہے، اور تمام افراد اور تمام قومیں جو کہ اس محنت کی عظمت کو سمجھ جاتی ہیں وہی پھر کامیاب ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھتی۔ پھر بیٹا ہم نے اسوہ صحابہ پڑھا کہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ طرز عمل کیا تھا، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ محنت کرتے تھے کہ جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے ابو بکر وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار خود بہت زیادہ بڑا تھا، بہت زیادہ وہ محنت کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کے جو تجارتی قافلے تھے وہ مکہ سے جو ہے وہ دیگر علاقوں کی طرف جاتے تھے۔ چوتھے جو ہمارے خلفائے راشد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی محنت اور مزدوری کر کے جو ہے وہ روزی کماتے تھے۔ ایون حضرت خدیجہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جو انصار ہیں صحابہ کرام انہوں نے جب مہاجر صحابہ کرام کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بننے کی دعوت دی تو انہوں نے اس پر انحصار کرنے کے بجائے خود محنت کرنے کو ترجیح دی، اور انصار کے لوگ بھی اتنے محنتی تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ جتنی محنتیں کی، جتنی مثالیں قائم کی، اس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ تو آج بیٹا ہم محنت کے فوائد جو ہے وہ پڑھیں گے کہ محنت کرنے کے کیا فائدے ہیں، اگر ہم محنت کرتے ہیں تو کیا کیا ہمیں جو ہے وہ اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو بہت زیادہ اس کی محنت کے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں جن کو گنانے، لیکن یہاں پر چند ایک جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، چند ایک جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں کہ یہ محنت کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو محنت کرنے والے کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ محنت کرنے والے جو ہے وہ جو محنت کرتا ہے وہ خود اپنی محنت سے اپنی روزی کما سکتا ہے اور اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے، تو ان کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کی جو ہے وہ محتاجی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی سے بچاتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ نمبر 2، محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے بیٹا فارغ بیٹھا رہے، وہ کوئی کام نہ کرے، وہ بس سوچتا رہے کہ خود ہی میری طرف سے کوئی غیبی مدد آ جائے، خود ہی میرے کام ہو جائیں اور میری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ بیٹا ایسا نہیں ہوتا، جب انسان محنت کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی، محنت کا پھل جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر محنت کرنے کا جب ہم پھل ملتا ہے تو پھر تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، اور انسان کے پاس خوشحالی آتی ہے، وہ خوشحال ہوتا ہے۔
آگے کیا ہے کہ محنت سے جو ہے وہ عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، محنت کرنے سے انسان جو ہے اس کی عزت نفس بڑھتی ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کسی کے جو ہے وہ احسان و تلے جو ہے وہ ایسا نہیں جو ہے وہ احسان نہیں لیتا کسی کا، وہ خود محنت کرتا ہے، تو اس طرح وہ دوسروں کی نظروں میں جو ہے وہ ایک عمدہ شخص کی شکل میں جو ہے وہ آتا ہے، دوسرے لوگ اس کو عمدہ شخص سمجھتے ہیں، ان کی عزت نفس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے، کہ ایک شخص جب محنت کرتا ہے تو وہ خوددار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دوسروں کے آگے جو ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، دوسروں کی جو ہے وہ تذلیل جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا، تو اسی لیے اس میں خودداری آتی ہے، وہ خود اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، خود محنت سے روزی کمانا چاہتا ہے، تو وہ خوددار ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ کیا ہے کہ محنت کرنے والا غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا غرور نہیں آتا، کوئی تکبر نہیں آتا، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید لگا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے محنت کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ غرور سے تکبر سے دور رہتا ہے۔ نمبر 6 کیا ہے کہ محنت کرنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا، بندہ جب انسان سست ہو کر بیٹھا رہتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، ایکٹیو ہو کے جو ہے وہ چیزوں میں حصہ نہیں لیتا، ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ وہ اپنی روزمرہ کی کام سر انجام نہیں دے، تو بیٹھے رہنے سے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دینے سے انسان جو ہے وہ پھر مختلف بیماریاں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، موٹاپا جو ہے وہ بیماری آ جاتی ہے، مختلف اور بھی بیماریاں اس پر آ جاتی ہیں۔ تو ایک انسان جب ایکٹیو ہوتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، اپنے تمام کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیٹا، وہ جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ مختلف کام اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ آگے بیٹا کیا ہے کہ محنت سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، کہ جب معاشرے کے تمام لوگ اس محنت کی عظمت کو سمجھ جاتے ہیں، تمام لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بیٹا، ملک سے ہر طرح کی جو ہے وہ بری چیزوں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، لوگ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہونے لگتا ہے۔ تمام لوگ جب محنت کرتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، ملک خوشحال ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اب محنت کرنے کو ہی اپنی زندگی کا شعار بنائیں، محنت کرنے کو ہی جو ہے وہ ہم ترجیح دیں، محنت کشوں کا ہم دل سے احترام کریں، کہ جو محنت کرتے ہیں نا ان کے کام کو اپریشیٹ کریں، ان کو پسند کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ محنت کریں اور باقی لوگوں بھی جو ہے وہ محنت کرنے کی طرف آئیں۔ کسی بھی پیشے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی بھی پیشے کو کمتر نہ سمجھا جائے کہ یہ پیشہ یہ کام نہیں کرنا، یہ تو برا ہے، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں، ہر پیشے کو جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرنا اللہ اور اس کے نبی نے پسند کیا ہے اس چیز کو، تو کسی بھی پیشے کو حقیر یا برا جو ہے وہ نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر پیشے کو کرتے وقت جو ہے وہ یہ سوچا جائے کہ ہر کام جو ہے وہ بہترین ہے، اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ خود انجام دیں، والدین کا ہاتھ بٹھائیں، اپنے ساتھیوں کی جو ہے ان کو ترغیب دیں کہ وہ بھی محنت کریں اور عزت کے ساتھ، کیونکہ محنت میں ہی عزت ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے، تو محنت کرنے کی طرف لوگوں کو ابھاریں۔ تو آج کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ بھی محنت کے بلبوتے پر عزت اور خودداری کی زندگی بسر کر رہی ہیں، کہ آج جتنی ترقی یافتہ بیٹا قومیں ہیں وہ اتنی خوددار زندگی، اتنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ انہوں نے محنت کر لی، پہلے انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کر لیا، محنت سے تمام کام سر انجام دیا، اور اب بھی وہ محنت کر رہے ہیں، تو اب بیٹا وہ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہ جو ہے وہ ان کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے ان کے پاس، ہر چیز وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطنت یا ترقی کسی قوم کو بلا وجہ ایسے نہیں عطا کر دیتے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ ترقی نہیں عطا کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب ترقی عطا کرتے ہیں، کسی کو سلطنت سے نوازتے ہیں، تو بیٹا یہ اس کے پیچھے ان کی محنت کا پھل جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین بھی ہمیں محنت کے سنہری اصولوں کے تحت جو ہے وہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، عظمت کا درس دیتا ہے، محنت کے ہی تحت اپنی زندگی گزارنے کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اسی کے مطابق جو ہے وہ مثالیں قائم کریں، محنت کریں، عظمت سے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ جی بیٹا، آج کا لیسن اتنا ہی ہے، آپ لوگوں نے اتنا محنت کے جو ثمرات ہیں یہاں سے لے کر اینڈ تک سارا لیسن جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ حل کریں گے، مشقی سوالات کے ساتھ اس کو یاد کریں گے،
آپ لوگوں نے بیٹا محنت کے جو فوائد ہیں تمام ایسے ہی پوائنٹس کی صورت میں اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور یا ایسا کریں گے آپ محنت کے جو فوائد ہیں نا تمام، یہ آپ لوگوں نے بیٹا ایک کارڈ پر بڑے خوبصورتی کے ساتھ خوشگوتی کے ساتھ یہ تمام پوائنٹس لکھنے ہیں اور ان کو اپنی نیٹ کاپیوں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آویزہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نیٹ کاپیوں پہ وہ لگا لینے ہیں کارڈ، تو کارڈ پر یہ تمام جو ہے محنت کے فوائد جو ہے وہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، کل انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات کو سولو کریں گے۔ اللہ حافظ۔